بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 30 پر 6 تک ہماری تفسیر ہو چکی ہے. آج تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ کہف آیت نمبر 30 پر 8 سے. جیسا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس اصحاب کہف کا قصہ ختم ہوا. جیسا کہ اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے. اس سورت کا ایک اور جو نام سورۃ اصحاب الکہف. اس سورت کا ایک نام کہف ہے, ایک اور نام سورۃ اصحاب الکہف. جیسے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد اصحاب الجنتین, دو باغ والوں کا قصہ. جیسا کہ معلوم ہے کہ دو باغ والوں کا قصہ کیا ہے. ایک مسلمان تھا, ایک کافر تھا. ان کے باپ بادشاہ تھے. بادشاہ کا انتقال ہوا تو وراثت میں دو بیٹوں کو بہت زیادہ مال ملا. اس میں سے ایک بیٹا کافر تھا, ایک بیٹا مسلمان تھا. جب وہ کافر کو مال ملا تو اس نے اپنا اس مال کے ذریعے سے بنگلہ, کار نہیں مطلب اس زمانے میں جو ہے نا جانور وغیرہ جو ہے نا خرید لیا. اور اسی طرح جو ہے نا سونا چاندی باغ وغیرہ خریدا. جو کافر جو شخص تھا, جو بیٹا تھا, اس نے جو ہے نا اپنے مال کے ذریعے سے کھیت وغیرہ خریدا. جو مومن تھا اسے جو وراثت میں مال ملی وہ پورا کا پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. ابھی جو کافر جو تھا بھائی, اس نے جو ہے نا اس کا جو قصہ یہاں ذکر ہے, اس کے اللہ نے باغ دیا. اس کے باغ میں انگور اور کھجور کا درخت تھا, اور اللہ نے نہر بھی دیا اس کے باغ میں, یعنی کہ بہت زیادہ پانی بھی تھا باغ میں. اسی طرح ثمر اور سمر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سونا چاندی بھی تھا, یعنی کہ بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس, بہت زیادہ مال تھا. اور اس نے فخر کیا. کیا فخر کیا؟ اس نے اپنے مسلمان جو بھائی ہے جو غریب تھا اسے کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہے, انا اکثر منک مالا, میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. واعز نفرا, میرے پاس اولاد بھی بہت زیادہ ہیں, میرے رشتہ دار بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ جیسا کہ آپ کبھی مالداروں کے پاس بیٹھو, کبھی بھی جو ہے نا مال کا ذکر کریں گے, میرے پاس اتنا مال ہے, اتنا مال ہے, اتنا مال. یہ شخص جو صحیح کیا, کافر شخص, اس نے کہا کہ انا اکثر منک مالا, میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. جیسے کہ قارون فخر کرتا تھا اپنے مال پر. جتنے بھی لوگ جن کے پاس مال ہے ان کی زبان سے ہمیشہ میرے پاس یہ زمین ہے, اتنا مال ہے, اتنا میں اتنا کروڑ پتی ہوں, یہ ہوں, فلاں ہوں, فلاں. ان کی زبان سے صرف یہی آئے گا. اس نے بھی ایسے ہی کیا. پھر اس کے بعد یہ کافر شخص اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے نا اپنے باغ میں لے کر جاتا ہے. لے کر جا کے بولتا ہے دیکھیے میرے پاس اتنا مال ہے, باغات ہیں, فروٹس ہے, سب کچھ ہے. اور یہ جو کافر جو بھائی ہے, کافر ہے, وہ کہتا ہے نہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا, اور قیامت بھی قائم نہیں ہوگا. یعنی کہ مال کے بس لوگ جو ہے نا ایسا سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ مالداروں کے سامنے موت کا آپ ذکر کرو تو پسند نہیں کریں گے, کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں, ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں. وہ مالداروں کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ میں اس دنیا میں رہوں. وہی جو ہے نا یہ کہتا تھا کہ جو ہے نا میں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا. یہ تمام باتیں جو ہے نا یہ مالدار جو شخص ہے بڑا فخر سے کہنے لگا, میرے پاس مال ہے, رشتہ دار ہیں, مجھے ماننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں. کیونکہ جس کے پاس مال ہوتا ہے لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں, یہ دنیا کی فطرت ہے. اس طرح اس نے کہا کہ واعز منک واعز نفرا, لوگ میرے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ فخر کرتا ہے, بہت زیادہ فخر کرتا ہے. اب یہ مومن جو بھائی ہے اسے نصیحت کرتا ہے. اب دیکھا کہ کافر جو شخص ہے اس نے بہت سارا فخر کیا مال پر, کھیت پر, اپنے اولاد پر, اپنے جائیداد پر. ایک مومن بھائی اب نصیحت کرتا ہے. کیا نصیحت کرتا ہے؟ ایک مومن بھائی جو ہے نا اپنے کافر سے کہتا ہے کہ دیکھیے اللہ نے تجھے کس سے پیدا کیا, ایک حقیر پانی سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا. تو کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا میں, اللہ نے ایک حقیر پانی سے تجھ کو پیدا کیا, تو گھمنڈ کس بات پر؟ یعنی کہ مومن جو بھائی ہے بڑے اچھے انداز میں نصیحت کرتے ہیں اپنے کافر بھائی سے, کہتے ہیں کہ جنہیں تم دنیا میں کچھ نہیں تھے,
اللہ نے تم کو پیدا کیا تو فخر کس بات پر؟ یہ کھیت، یہ جائیداد، یہ مال، یہ اولاد، فخر کس بات؟ دیکھیے اب یہ کافر جو ہے نا بھائی، جو بڑے گھمنڈ سے کہا کہ میرے پاس مال ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، اب مومن بھائی اسے نصیحت کرتا ہے. قال له صاحب، کہتا ہے اس کے لیے صاحب، اس کا دوست، اس کا ساتھی، یعنی کہ مومن جو ہے نا اپنے کافر بھائی سے کہتا ہے وہ یحاور، اس حال میں کہ وہ آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ بات کرتے کرتے جو ہے نا مومن بھائی کافر سے کہتا ہے، جیسا کہ میں زید سے بات کرتے رہتا ہوں، اسے بولتی ہے کہ یحاور، آپس میں بات چیت کرنا. اس طرح مومن بھائی اور کافر آپس میں بات کر رہے تھے، تو مومن نے بات بات پہ جو ہے نا اپنے کافر بھائی کو سمجھاتا ہے، وہ یحاور سمجھاتا ہے. کیسا سمجھاتا ہے؟ اکفرت بالذی، کہ تم کفر کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو بالذی، جس نے خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے. یعنی کہ مومن بھائی کافر بھائی سے کہتا ہے اکفرت بالذی، تو کفر کرتا ہے، تو ناشکری کرتا ہے، جبکہ جس نے تجھے پیدا کیا من تراب، مٹی سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. پھر ثم من نطفہ، پھر یہ مومن بھائی کافر سے کہتا ہے کہ تو ایک حقیر منی تھا، حقیر نطفہ تھا تو. ثم پھر اللہ نے سوا کا، تجھے بلند کیا، یعنی کہ تجھے اچھی طریقے سے رجلا، ایک انسان بنایا، یعنی کہ تو ایک حقیر منی تھا، اللہ تجھے ایک انسان بنایا. تو فخر کس بات پر؟ یہ جائیداد، یہ مال، یہ باغ، یہ فخر کس بات پر؟ یعنی کہ اس نے کئی چیزوں پر فخر کیا تھا، اس نے کئی چیزوں پر فخر کیا تھا. ایک ہے اپنے باغ پر فخر کیا تھا، دوسرا اپنے مال پر فخر کیا تھا، تیسرا جب بھی بولتا تو بولتا کہ انا اکثر منک مالا، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. چوتھا جب بھی باغ میں داخل ہوتا بولتا کہ یہ میری جنت ہے. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، بعض لوگ بڑا ان کے کھیت ہوتا ہے یا ان کا بنگلہ ہوتا ہے یا ان کا گھر ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا گھر ہے، بڑے فخر سے بولتی. یہ مالداروں کی عادت ہوتی ہے. جیسا کہ باغ والا نے کہا جو ہے کہ یہ میرا باغ ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میرا جائیداد ہے، یہ میری جائیداد، یعنی فخر. کسی کے پاس کار ہے، دیکھیں یہ میری کار ہے، فخر. یعنی کہ انسان جو ہے نا فخر کرتے 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 اللہ کو بلا دیا. تو مومن بھائی نے بڑے اچھے انداز میں نصیحت کیا اکفرت بالذی خلقک من تراب، جبکہ کیا تم کفر کرتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر حقیر منی سے، ثم سواک، پھر اللہ نے درست کیا رجلا، پھر اللہ نے تم کو آدمی بنایا. یعنی کہ نصیحت بھی کیسا ہے دیکھیے. یہ باغ کا قصہ معلوم ہے، یہ مومن بھائی نصیحت کرتے ہیں کہ جو نا تم ایک حقیر منی تھا، اللہ نے تم کو پیدا کیا. دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ دونوں میں کیا کنیکشن؟ یعنی کہ کافر بھائی فخر کرتا تھا کس پر؟ اس کے جہاڑ پر، انگور کے درخت، یہ جو باغ ہے اس پر فخر کرتا تھا. یہ مومن بھائی کہتے ہیں کہ تم ایک حقیر منی تھے، اللہ نے تم کو جو نا پیدا کیا. یہ دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن یہ ہے دیکھیے کہ جس طرح مٹی ہے، پودے کے لیے بھی مٹی ہونا چاہیے، بغیر مٹی کے پودا نہیں اگتا ہے. ہمیں بھی اصل مٹی ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ پودے کو بھی مٹی ہونا چاہیے پڑنے کے لیے. دونوں چیز ہو گیا. ہم بھی مٹی، ہماری پیدائش میں بھی مٹی، اسے پیدا کرنے بھی کیا ہونا چاہیے؟ مٹی ہونا چاہیے. کسے؟ یہ درخت نکالنے بھی مٹی ہونا چاہیے. دونوں. نطفہ، حقیر منی سے، یہاں بیج، یہ کھجور کا جو بیج ہے، انگور کا جو بیج ہے وہ ڈالے آپ، کھجور کا بیج جو ہے نا مٹی میں ڈالے آپ، یہاں منی. پھر انسان بڑا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے بچہ. اس طرح یہاں کھجور ڈالے تو جو ہے نا کھجور کا درخت نکلتا ہے، بیج ڈالے تو کھجور کا درخت نکلتا ہے. یہاں ہماری پیدائش میں بھی اصل مٹی ہے، اس کی پیدائش میں بھی، جھاڑ کی پیدائش میں اصل مٹی ہے، دونوں مٹی ہے. پھر یہاں منی کے ذریعے یہاں بیج، پھر انسان بڑا ہوتا ہے، پھر یہاں درخت بڑا ہوتا ہے. یہاں وہ مومن بھائی سمجھانا چاہتی ہیں جس طرح تم ایک حقیر منی تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اس طرح یہ درخت پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تم کیوں یہ بولتے ہو کہ میرا مال میرا مال؟ جس طرح تم ایک حقیر منی تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اس طرح درخت میں بھی جو نا اسے پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو فخر کس بات پر؟ جس طرح تم بڑے تھے، تم چھوٹے تھے، پھر اللہ نے بڑا کیا، اس طرح درخت بھی اللہ ہی نے بڑا کیا. تم کیوں ناشکری کرتے ہو؟ میرا 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 کیوں کہتے ہو؟ جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ مال کے فتنے سے بچنے کے لیے دو کام کرنا ہے. ایک، بولو کہ اللہ کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا فضل ہے، سب اللہ نے مجھے دیا، میرا کچھ نہیں ہے اس میں. دوسرا، ہم یہ بولیں گے یہ مال
جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں. اگر انسان دو کام کرتا ہے تو کامیاب ہو جائے گا, مال کے فتنے سے بچ جائے گا. ایک بولے کہ اللہ کا فضل ہے, میرا کچھ نہیں. دوسرا یہ اللہ کی طرف سے مال ہے. اب مومن بھائی نصیحت کرتے ہیں ایک کافر بھائی. پھر مومن کہتا ہے کہ لیکن میں هو اللہ ربی, وہ رب اللہ ہے, ربی جو میرا رب ہے. مومن بھائی کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے, هو اللہ ربی, وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. لا اشرک, میں شریک نہیں کروں گا, بربی, میرے رب کے ساتھ, احدا, کسی کو بھی. یعنی کہ میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کروں گا, شرک نہیں کروں گا, لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکوں گا. یعنی کہ مومن بھائی جو ہے نا پھر جو ہے نا نصیحت کرتی ہیں کسے, کافر بھائی کو, جو کہ تم حقیر منی سے اللہ تم کو پیدا کیا. پھر یہ بھی نصیحت کرتی ہیں کہ جو ہے نا مومن بھائی کہتے ہیں کہ میرا رب کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے, میں صرف جو ہے نا اسی کے سامنے جھکوں گا. پھر کیا نصیحت کرتے ہیں یہ مومن بھائی, دیکھیں پھر نصیحت کرتے ہیں ولولا, یعنی کہ جو کافر تھا جب باغ میں داخل ہوا اس نے یہ نہیں بولا کہ ماشاء اللہ, وہ یہ نہیں بولا کہ کافر بھائی جب اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے وہ یہ نہیں بولتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسا کہ آج کل لوگ جو ہے نا ان کے پاس کوئی جائیداد ہوتا ہے, کوئی زمین ہوتی ہے, سیدھا داخل ہوتی ہے, بولتی کہ میرا زمین ہے, میرے جائیداد ہے, یہ میرا بنگلہ ہے, میرا گھر ہے. تو یہ کافر بھائی ایسے ہی کیا کہ جب وہ داخل ہوا کس میں, باغ میں, کہا کہ میری جائیداد ہے. تو یہ مومن بھائی نصیحت کرتے ہیں جب تم باغ میں داخل ہوتے ہو تم کیوں یہ نہیں بولتے کہ جو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ سب اللہ کی طرف سے, کیوں نہیں بولتے تم؟ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے ہو تم بولو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. وہ چھوڑ کے تم بولتے ہو کہ یہ سب میرا ہے, میری جائیداد ہے, سب کچھ میرا ہے. وہی ولولا, مومن بھائی نصیحت کرتے ہیں ولولا, کیوں نہیں, اذ, جب دخلتا, جب تم نے داخل ہوئے, یعنی کہ جب تم داخل ہوئے تھے باغ میں, جنت اگر تمہارے باغ میں. مومن بھائی کافر بھائی سے کہتے ہیں کہ جب تم تمہارے باغ میں داخل ہوئے تو قلتا, تم کہنا تھا ماشاء اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہے, یعنی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. لا قوت الا باللہ, یہ پوری اللہ ہی کا ہے, میرا کچھ نہیں ہے. لا قوت الا باللہ, یعنی کہ پورا کا پورا طاقت اللہ ہی کا ہے, میرا کچھ نہیں. یعنی کہ مومن بھائی کہتے ہیں جب تم باغ میں داخل ہوئے تم یہ بولتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, الٹا تم یہ بولے کہ جو نا یہ سب میرا ہے, میرا مال ہے, میری جائیداد ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کو جو ہے نا کوئی نعمت دی ہے بولو کہ ماشاء اللہ, یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو کوئی گھر دیا ہے, آپ بولو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ میرا کچھ نہیں ہے. آج کل لوگ جو ہے نا زیادہ کیا بولتے میرا میرا میرا. ابلیس نے کہا میرا, ہلاک ہو گیا. قارون نے کہا کہ میں, ہلاک ہو گیا. فرعون نے کہا کہ میں, ہلاک ہو گیا. یہ باغ والے نے کہا کہ میں, ہلاک ہو گیا. وہی جو ہے نا مومن بھائی نصیحت کرتی کہ تم کیوں یہ نہیں بولتے کہ جو ہے نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ تمام اللہ کی طرف سے, میرا کچھ نہیں ہے. پھر مومن بھائی یہ بھی کہتا ہے اپنے کافر بھائی سے, مومن بھائی اپنے کافر بھائی سے کہتا ہے کہ کافر تم مجھے غریب دیکھتے ہو, حالانکہ میں غریب ہوں. مومن جو ہے نا اپنے کافر بھائی سے کہتا ہے کہ اے میرے بھائی میں تو مومن ہوں اور میں غریب ہوں, ہاں صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان ترانی, جبکہ ترانی, تم مجھے دیکھتے ہو. مومن بھائی کافر سے کہتا ہے کہ تم مجھے دیکھتے ہو. انا, میں, اقل, کم ہوں, من کا, تم سے, مالن, مال. مومن کہتا ہے کہ میرے پاس مال کم ہے, صحیح بات ہے. ولا ولدا, اور میرے پاس اولاد ہے, یعنی کہ تیرے پاس جتنے اولاد ہیں اتنا اولاد میرے پاس بھی نہیں. تیرے پاس جتنا مال ہے اتنا مال میرے پاس نہیں. یعنی کہ مومن بھائی کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا تیرا اتنا مال بھی نہیں ہے, تیرا اتنی زمین بھی نہیں ہے, تیرا اتنا اولاد بھی نہیں. جبکہ اللہ نے جب سب کچھ تجھے دیا ہے تو کیوں یہ نہیں بولتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو کیوں یہ نہیں بولتا کہ جو ہے نا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. بار بار جو ہے نا یہ مومن بھائی جو ہے نا اس کو نصیحت کرتے ہیں, آخر میں وہ نصیحت قبول نہیں کرتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان پیسے کے گھمنڈ میں نصیحت قبول نہیں کرتا ہے. یہ مثال یاد رکھیں, دنیا میں جو انسان فیل ہوتا ہے وہ ہے پیسے کی وجہ سے. پوری قرآن میں آپ دیکھیے انسان ایک وجہ سے فیل ہو گیا, وہ ہے مال کی وجہ سے. قارون نے دنیا کے فتنے سے فیل ہو گیا, فتنے میں مال کی وجہ سے اللہ نے دسا دیا اس کو. دنیا میں جتنے لوگ ہیں, بلکہ دیکھیں نبی کی تاریخ آپ پڑھیں گے, ولید بن مغیرہ, ولید بن مغیرہ جو ہے نا کافر تھا, بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس, بہت زیادہ مال.
بہت بڑے بڑے زمین تھے اس کے پاس، زمین میں پورے باغات تھے، اس کے بعد بھی اتنے بڑی زمین تھے کسے؟ ولید بن مغیرہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اولاد تھے، سب کچھ تھے. وہ ہمیشہ جب اس کے سامنے دین کی باتیں کی جاتی ہے وہ بولتا ہے کہ قال اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کا قصہ ہے بس. یعنی کہ اہل علم نے کہا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ دین سے اتنا ہی دور ہوتا ہے، دین سے اتنا ہی دور ہوتا ہے. جس کے پاس مال ہو وہ دین سے اتنا ہی دور ہوتا ہے. جیسا کہ کافر شخص کے پاس مال تھا، نصیحت کے پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں صرف پیسہ ہوتا ہے بس. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے کہا کہ جو انسان مال کے پیچھے جا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے وہ پیسے کا بندہ ہے. تعس عبد الدینار والدرہم، وہ بندہ ہلاک ہو گیا جو پیسے کا بندہ ہے، جو دینار کا بندہ ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ جو پیسے کے پیچھے چلتے ہیں وہ جو ہے نا دینار پیسے کے بندے ہیں، حدیث میں آتا ہے. اس طرح کافر بھائی نصیحت کرتا ہے اسے. مومن بھائی جو ہے نا کافر کو نصیحت کرتا ہے، لیکن یہ کافر سمجھنے کا نہیں ہے. پیسے کے جنون میں اس کا دماغ کام نہیں کیا. آخر میں کافر یہ مومن بھائی کہتے ہیں کہ فعسى ربی، امید ہے کہ میرا رب ایؤتینی، وہ مجھے دے گا خیرا بہتر من جنتی کا، تیری جنت سے. ایک کافر تیرے پاس جو مال ہے اس سے بہتر اللہ مجھے دے گا. ایک مومن کو اللہ سے ہمیشہ اچھا امید رکھے، اچھا امید رکھے ہمیشہ اللہ سے. یعنی کہ ایک مومن بھائی کافر تھا، مومن بھائی اس کے پاس مال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اللہ سے اچھی امید رکھتا تھا. فعسى ربی، امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے پاس جو مال ہے اس سے بہتر مال مجھے دے گا. ایک مومن ہمیشہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ مجھے مال دے گا، دولت دے گا، سب کچھ دے گا. یعنی کہ انسان اللہ سے اچھی امید رکھے. وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مومن بھائی، دیکھیے مومن بھائی کی دعا ہے. بھی یہاں سے نصیحت تھی، آیت نمبر 30 پر 7 سے لے کر 30 پر 9 تک نصیحت تھی. اب دعا ہے. اب مومن بھائی یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے تیرے سے زیادہ مال دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. اس کے بعد مومن بھائی بدعا کرتے ہیں وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ. یرسل آنا، بھیجنا، بھیجے گا اللہ تعالیٰ علیہا، تیری جنت پر، تیرے باغ پر، حسبانن، آسمان سے جو عذاب آتی اسے بولتی کہ حسبان. آسمان سے جو عذاب آتی چاہے انگار کا ہو، پتھر کا ہو، کچھ بھی ہو، آسمان سے جو عذاب آتی اسے بولتی کہ حسبان. یہ مومن بھائی بدعا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تیرے جنت پر بھیج دے گا آسمان سے، من السما، آسمان سے عذاب. فتصبح، عذاب آنے کے بعد تیرا جو باغ ہوگا، فا کا مطلب پس، تصبح ہو جائے گا سعیدن، زمین. آگ آنے کے بعد، آسمان سے عذاب آنے کے بعد تیرا جو باغ ہو جائے گا سعیدن، زمین. کیسا زمین؟ زلقا، پورا درخت سب ختم ہو جائے گا، چھٹیل زمین ہو جائے گی. جس طرح خالی زمین ہوتا ہے اس طرح خالی زمین ہو جائے گی. جو درخت، جو نہر، جو انگور، جو کھجور جو دکھتا ہے سب ختم ہو جائے گا. زلقا، کوئی پودا نہیں رہے گا. زلقا کا مطلب زمین بالکل صاف ہو جائے گا. یعنی کہ مومن بھائی نصیحت کرتے ہیں، نصیحت قبول نہیں کیا. پھر مومن بھائی اپنے واسطے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے سے زیادہ مال دے گا. پھر بدعا کرتی ہیں کہ یرسل، بھیج دے گا علیہا، اس جنت پر، حسبان، عذاب، من السما، آسمان سے. مومن بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تیرے باغ پر آسمان سے عذاب بھیج دے گا. جب آسمان سے عذاب آ جائے گا فتصبح، پس ہو جائے گا سعیدن، تیری زمین زلقا، یعنی کہ پوری زمین خالی ہو جائے گی. یہ پورے درخت، پورے فروٹ سب ختم ہو جائیں گے. پھر مومن بھائی کہتے ہیں کہ بدعا کرتے ہوئے او یا اصبح، یا ہو جائے گا ماؤہا، جو پانی جو ہے نا، جو بورویل کا جو پانی ہے، غورن، سب سے اندر چل جائے گا. جو پانی ہی جو ہے نا اصل زندگی ہے، جو جہاڑ کو بڑھانے کے لیے، درخت کو بڑھانے کے لیے. مومن بھائی کہتا ہے کہ یہ جو پانی تیرے پاس سے ہو جائے گا ماؤہا، وہ پانی غورن، سب سے نیچے، زمین کے نیچے چل جائے گا پانی. اتنا نیچے چل جائے گا فلن تستطیع، پر ہرگز طاقت نہیں رکھے گا، لہو طلبا، اس کو نکالنے کا. یعنی کہ پانی اتنا اندر چل جائے گا تو پانی نکالنے کی تیرے اندر طاقت نہیں رہے گی. یعنی کہ یہ مومن بھائی کی بدعا تھی. نصیحت قبول نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، آخر مومن بھائی نے بدعا دے دیا. دیکھیں تیرا جو باغ ہے اللہ کا عذاب اس پر آئے گا آسمان سے، پھر جو نا پوری زمین چھٹیل میدان ہو جائے گی. اور اسی طرح جو نا یہ جو پانی تیرے پاس سے غورا، نیچے چل جائے گا. بورویل جیسا بولتے ہیں، غورا پانی نیچے چل جائے گا.
جیسا کہ سورہ ملک کی آخری آیت قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جو پانی جو ہمارے پاس ہے اگر یہ زمین کے اندر چل جائے فمن یاتیکم بماء معین، کون اس پانی کو لے کر آئے گا؟ اس طرح مومن بھائی جو ہے نا کافر سے کہتا ہے یہ جو پانی تیرے پاس ہے باغ میں وہ بھی نیچے چل جائے گا، فلن تستطيع له طلبا، اس وقت وہ پانی کو لے کر نہیں آئے گا۔ اب یہ مومن بھائی یہاں بدعا دیتے ہیں، وہاں دعا قبول ہوتا ہے، وہاں دعا قبول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ دعوت المظلوم، مظلوم کی بدعا جو ہے نا جلد سے جلد اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ولو کان کافر، اگر آپ کافر پر بھی ظلم کریں گے، کافر بھی بدعا دے گا تو وہ بدعا بھی قبول ہوگا، تو بدعا بھی قبول ہوگا۔ یہاں مومن نے بدعا کیا، ایک مومن بھائی، ایک گھمنڈی جو انسان تھا جو اپنے مال پر، اپنے جائیداد پر، اپنی زمین پر، اپنی اولاد پر فخر کرتا تھا، مومن نے کہا کہ یرسل علیہ حسبانا من السماء، آسمان سے بعد یہ عذاب آ کر جو نا تیری پوری زمین کو ہلاک ہو جائے گی، یہ پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بدعا تھا مومن کا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مظلوم جو بدعا کرتا ہے لیس بینہ و بین اللہ حجاب، یعنی کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ دعا ڈائریکٹ قبول ہوتا ہے، وہ دعا ڈائریکٹ قبول ہوتا ہے۔ یہاں مومن دعا کیے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہاں مومن کا دعا تھا، وہاں اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَأُحِيطَ، حُيطَ مطلب گھیرنا، بِثَمَرِهِ اس کے فروٹس، اس کے باغ، یعنی کہ اس کے پورے باغ کو اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہاں دعا، مومن نے دعا کیا، وہاں پورے باغ پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، پورا احیط کا مطلب گھیرنا، یعنی کہ سمجھو کہ اتنی زمین ہے میری، احیط چاروں طرف سے عذاب گھیر لیا، بِثَمَرِهِ فروٹس، یعنی کہ اس کے باغات پر چاروں طرف سے عذاب گھیر لیا۔ بلکہ سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے کہ بعض جو عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے، سعودی عرب میں ایک ایسا ہوا تھا معاملہ کہ جو نا ایک شخص ایگزام کا پیپر، جیسا کہ معلوم ہے کہ ٹیچر جو ہے نا بچے کبھی کیا کرتے ہیں کہ ایگزام میں کچھ کرتی ہیں تو ٹیچر پیپر غصے سے جو ہے نا ٹیچر پیپر پورا پھاڑ دیے تھے، پورا پیپر پھاڑ دیے تھے ٹیچر غصے سے آ کر۔ ایسا بچہ نے کچھ غلط کیا یا کچھ کیا تو ایگزام پیپر جو ہے نا ٹیچر نے پورا پیپر پھاڑ دیا، یا ٹیچر کا پیپر تھا یا کوئی مین پیپر تھا، آپس میں لڑائی جھگڑے میں جو ہے نا کسی نے جو ہے نا کسی کا پیپر پھاڑ دیا غصے میں آ کر۔ اس شخص نے بدعا دیا، کیا بدعا دیا؟ اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے میرا پیپر پھاڑا ہے اس طرح تو اس کے جسم کو چور چور کر دے، جس طرح اس نے میرے پیپر کو پیس پیس کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے جسم کو تو پیس پیس کر دے۔ تو بعد میں چند دنوں کے بعد وہ شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، باڈی جو ہے نا پورا پیس 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 ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا سعودی عرب میں جو ہے نا اس نے کسی نے بدعا کیا اس پر، کیونکہ مظلوم کی جو دعا ہے بدعا ہے لگ جاتی ہے، مظلوم کی بدعا جو لگ جاتی ہے۔ اس نے خالی جو ہے نا جس طرح اس نے میرے پیپر، ہو سکتا ہے کہ گھر کا کوئی پیپر ہو، ڈاکومنٹ ہو، کسی نے ظلم سے جو ہے پیپر پھاڑ دیا تھا، اس نے ظلم بدعا ہی ایسے دیا تھا جس طرح اس نے میرے پیپر پھاڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بھی تو پیس پیس کر دے۔ چند دنوں کے بعد وہ ایکسیڈنٹ میں وہ باڈی پوری جل گئی اور پیس پیس ہو گیا باڈی۔ بعد میں سعودی عرب میں معلوم ہے جو ہے نا وہ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ وہی جو یہاں جو ہے نا مومن بھائی بدعا کرتا ہے وہ احیط بثمرہ، اس کے پورے باغ پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اب عذاب آ گیا، یہ کافر کیا کرتا ہے؟ فاصبح يقلب كفيه، فاصبح پس ہو جاتا ہے، يقلب كفيه اپنے ہاتھ کو اس طرح مارتا ہے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارتا ہے، يقلب الٹ پلٹ کرنا، كفيه اپنے ہاتھ کو، یعنی کہ اس طرح مارتا ہے جیسا کہ ہم افسوس سے اس طرح کرتے ہیں نا، جب باغ میں پورا عذاب آتا ہے، یہ مومن شخص کی، جب مومن شخص دعا کرتے ہیں اس کے بعد جو نا پورے باغ میں عذاب آتا ہے، ایک کافر ہاتھ ایسا کر لیتا ہے، جیسا کہ افسوس سے کرتے ہیں ہم لوگ، کیا ہو گیا اس طرح۔ فاصبح پس ہو جاتا ہے، یقلب الٹ پلٹ کرتا ہے اپنے ہاتھ کو افسوس کے ساتھ، کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد علامہ انفق فیہا، اس پر جو انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی کہ یہ جو مالدار جو ہے نا لاکھوں روپے اپنے باغوں پر خرچ کیا تھا کھیتی باڑی کے لیے، فصل کے لیے، پورا کا پورا برباد ہو گیا۔ اس وجہ سے جو ہے نا مومن بھائی اپنے ہاتھ پر مار لیتا ہے، ایک کافر جو ہے نا اپنے ہاتھ پر مار لیتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ فاصبح يقلب كفيه، کیوں؟ علامہ انفق فیہا، اس نے بہت زیادہ خرچ کیا تھا اپنے باغ پر، کیونکہ باغ کو چلانے کے لیے بیج ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس کے پودے کے لیے کئی خرچے ہوتی ہیں اس پر، یہ بہت زیادہ خرچ کیا تھا اپنے باغ پر، لیکن پورا کا پورا برباد ہو گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے جو امریکہ کا سب سے مالدار جو شہر ہے، اللہ نے کیسا برباد کر دیا، سب سے مالدار شہر،
وہاں کی زمین اگر ملنا ہے تو بہت قیمتی زمین تھی، بہت قیمتی زمین، کروڑوں لاکھوں. وہاں کوئی جو فلم ایکٹر جو رہتے ہیں وہی رہتے ہیں، وہاں بہت زیادہ پیسہ والے وہی رہتے ہیں. اللہ نے پوری پوری شہر کو اللہ نے برباد کر دیا. لاس انجلوس کے نام سے مشہور ہے، عربی میں بولتے ہیں انجلوس کر کے، یعنی کہ اللہ نے پوری شہر کو اللہ نے برباد کر دیا. یعنی کہ اللہ کا عذاب، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مال میرے ساتھ کام آئے گا، کام، اللہ کا عذاب سیکنڈوں میں بس پورے شہر کو اللہ نے برباد کر دیا. سب سے مالدار شہر مانا جاتا تھا، امریکہ کا سب سے پیسہ، ایسے ایسے گھر تھے وہاں، لاکھوں کروڑوں روپے کے گھر تھے، سیکنڈوں میں پورا گھر جل گئے. تو جو ہے نا یہاں کافر شخص جو نا اس کے بعد اپنے ہاتھ مار لیتا ہے اس طرح افسوس کے ساتھ، کیونکہ اس نے بہت زیادہ خرچ کیا تھا، پورا چلا گیا. وہی اور ہو گیا خاویہ، گر گیا، علی عروشہا. عروش کا مطلب سمجھو الٹی کہ ٹاپ، یعنی کہ سمجھے انگور کا درخت اگر آپ یہ کرنا ہے تو کیونکہ انگور چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے نا کچھ پردہ وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے. تو پردہ ڈالیں گے تو انگور کا درخت جو ہے نا وہاں، انگور کا درخت جو ہے نا پردے میں لگ کے آتا ہے. انگور کا درخت جو ہے نا پورا، کیونکہ انگور کا درخت نیچے نہیں ہوتا ہے، آپ کو جو ہے نا اوپر پردہ ڈالنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس میں انگور کے ڈالی کو اگر بند دیں گے رسی سے تو جو ہے نا انگور کا ڈالی جو ہے نا پورا اس کے اوپر آ جائے گا، اس کے اوپر ٹاپ پورا اس طرح. یعنی کہ انگور کے درخت کا جو ٹاپ تھا وہاں پر جو پورا جو ہے نا باغ نیچے گر گیا. جو جال بچھاتے ہیں انگور کا درخت کے لیے وہی وہ گر گیا، خاویہ، گر گیا علی عروشہا، پورا پورا ٹاپ جو ہے نا گر گیا. یعنی کہ پورا باغ جو ہے نا ستیہ ناس ہو گیا، سعیدن زلقا، پورا جو ہے نا یہ ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُول، اور یہ کافر بولتا ہے، یہ کافر اس کے بعد بولتا ہے یا لیتنی، کاش میں لم مشرک، میں شریک نہ کیا ہوتا بربی، میرے رب کے ساتھ، احدا، کسی کا. اس کے بعد یہ سب انجام دیکھنے کے بعد وہ کافر بولتا ہے کہ کاش میں شریک نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش میں اللہ کا ناشکرہ نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ اس کے بعد افسوس سے جو نا کافر اس طرح بولتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کوئی جماعت، لم نہیں ہے، تکن آپ کے لیے، فئہ کوئی جماعت، تنصرونہ جو آپ کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. جب اللہ کا عذاب آئے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. جیسا کہ امریکہ سپر پاور شہر ہے، سپر پاور شہر، وہاں تو یہاں تک جو ہے نا اس شہر میں جو ہے نا اگر زلزلہ آتا تو پہلے سے معلوم ہو جاتا تھا کچھ ہونے والا ہے، یعنی کہ اتنا ہر چیز تھا وہ شہر میں. لیکن جب اللہ کا عذاب آئے تو کوئی نہیں بچا. سپر پاور شہر، کچھ کام نہیں ہے اللہ کے ہوا کے سامنے، اللہ کی آگ کے سامنے کچھ کام نہیں ہے ان کا پاور. وہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی ہمارا مدد نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ ہی اللہ سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے. اب کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو دوسرے بدلہ لیتے ہیں اس کا، اللہ کا کوئی بدلہ نہیں لے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہلاک کر دے کوئی اللہ کو کچھ نہیں کر سکتا. منتصر، اللہ کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. اللہ نے ایسا کیا، میں اللہ کو ایسا کر دوں گا، نعوذ باللہ. وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. امریکہ کا سب کچھ تھا ان کے پاس، پاور تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک آگ نے پورے شہر کو جو ہے برباد کر دیا. یہ اللہ کا عذاب، جیسا کہ اس سے پہلے والے قوم پر آتا تھا، آگ کا عذاب، چیخ کا عذاب، ہوا کا عذاب، یہ اللہ کے لیے جو ہے آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہنالک الولایہ، ولایا دوست، آپ کا ساتھی، للہ الحق، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے آپ کی مدد کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہاں بلکہ ایک تو معلوم ہے کہ ہمارا مدد کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ کافر کا بھی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے. یہ کافر کو کب سمجھ میں آئے گا؟ موت کے وقت. موت کے وقت فرعون نے کیا کیا؟ فَأَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، جب فرعون ڈوبنے لگا اس وقت نے کہا، جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت نے کہا کہ آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. فرعون نے ڈوب کے وقت کہا کہ جنا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. یعنی کہ ہمارا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم کو تو معلوم ہے، لیکن ایک کافر کو بھی کب معلوم ہوگا؟ جب وہ ڈوبتا ہے. جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت فرعون نے کہا کہ جو نا آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. فرعون ڈوبتے وقت کہا، کیونکہ اسے معلوم ہے.
کافر کا بھی مدد کرنے والا اللہ ہے. کب کافر کو معلوم ہوگا؟ جب وہ عذاب میں آ جائیں گے. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. جب کافر اپنے سامنے عذاب کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ہی ایمان لاتے ہیں, تجھ پر ہی ہم ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہنالک, حقیقت میں ہمارا مدد کرنے والا سب کو سب اللہ تعالیٰ. ہنالک الولایۃ للہ الحق. آپ کا دوست ولایا, آپ کا دوست, آپ کا ساتھی للہ الحق, اللہ ہی ہے. یہاں ایک اور جو ولایا واؤ سے دوست, ولایا بادشاہت. اگر واؤ کو زیر دیں گے مانی بادشاہت, یعنی کہ پوری دنیا پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ کا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ حق ہے اللہ تعالیٰ. ولایا مطلب دوست, یعنی کہ ہمارا سب کا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سب کا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ایک اور جو معنی ہے وہ ہے کہ کافر کو کب معلوم ہوگا؟ موت کے وقت. جیسا کہ فرعون نے موت کے وقت کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. کافر جب اپنے آنکھوں میں سامنے عذاب دیکھتے ہی اپنے آنکھوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ولایا کا مطلب بادشاہت. پوری دنیا میں بادشاہت کس کی؟ اللہ تعالیٰ ہے. لمن الملک اليوم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا خیر ثواب, وہ بہتر ہے آپ کو اجر دینے میں. یعنی کہ اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے گا. اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے ہوا خیر ثواب, بہتر ہے اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں. وخیر عقبا, اگر آپ اللہ پر رہیں گے, توحید پر رہیں گے, فخر نہیں کریں گے نہ اپنے مال پر نہ اپنے اولاد پر, کچھ بھی فخر نہیں کریں گے, عقبا آپ کا انجام بھی اچھا ہوگا. اگر آپ فخر نہیں کریں گے تو آپ کا انجام بھی اچھا ہوگا. جیسا کہ قارون نے فخر کیا تو اللہ نے دھسا دیا, فرعون نے فخر کیا تو اللہ نے غرق کر دیا, ابلیس نے فخر کیا تو اللہ نے دھتکار دیا. یعنی کہ فخر نہیں کرتا انسان, وہ خیرن, اس کا عمل جو ہے نا عقبہ اچھا ہوگا. یعنی کہ آج کے جو سبق میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ایک مومن جو بھائی ہے اپنے کافر بھائی کو نصیحت کرتا ہے. جب کافر اپنے مال پر غرور کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, مومن بھائی کہتا ہے کہ تم کیوں گھمنڈ کرتے ہو, جبکہ تم ایک حقیر نطفے سے اللہ نے تم کو پیدا کیا تو تم گھمنڈ کس بات پر؟ جب تم اس دنیا میں نہیں تھے اللہ نے تم کو پیدا کیا تو گھمنڈ کس بات پر؟ پھر جو ہے نا مومن بھائی کہتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے, میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا. پھر مومن بھائی اس کو نصیحت کرتے ہیں جب تم جنت میں داخل ہوئے, جب تم تمہارے باغ میں داخل ہوئے, تم کیوں یہ نہیں بولے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جیسا کہ آج کل لوگ یہ بولتے ہیں کہ میرا بنگلہ ہے, یہ میری زمین ہے, یہ میری جائیداد ہے, گھمنڈ سے بولتے. تو یہ مومن بھائی کہتا ہے کہ جب تم اپنی جو اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے بولے کہ الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ نے مجھے دیا ہے, فخر کے طور پر دی ماشاء اللہ. مومن بھائی کہتے ہیں کہ کافر تم کیوں ایسا نہیں بولے؟ پھر مومن بھائی کہتے ہیں کہ اے کافر تم تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں. ہاں مال نہیں ہے میرے پاس, نہ ہی اولاد ہے تیرا اتنے اولاد ہے, نہ ہی تیرے پاس, نہ ہی میرے پاس تیرا اتنا مال ہے. لیکن مومن بھائی اللہ سے امید رکھتا ہے. دیکھیں ہر مسلمان اللہ سے امید رکھے اللہ مجھے ضرور جو ہے نا اس کا بدلہ دے گا, اچھا مال دے گا. جیسا کہ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی. مومن بھائی کہتا ہے کہ جو نا میرے اللہ تعالیٰ جو نا مجھے تیرے سے زیادہ مال اللہ مجھے دے گا. اس کے بعد مومن بھائی بدعا کرتے ہیں کہ تیرے باغ پر اللہ کا عذاب آ جائے, پھر تیری پوری زمین جو ہے نا چھٹیل ہو جائے, چھٹیل میدان ہو جائے پورا باغ, اور جو ہے نا اللہ کے عذاب ایک اور یہ بھی آ جائے کہ جو ہے نا تیرا جو پانی ہے زمین میں وہ پورا اندر اندر چل جائے, پورا پانی جو ہے نا ختم ہو جائے. یہ مومن بھائی یہاں بدعا کیا, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, فوری اللہ کا عذاب آ گیا, پورے باغ کو اللہ نے ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد یہ مومن یہ کافر جو ہے نا اپنے اوپر ہاتھ ایسا مار لیتا, وہ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ, یہ کیا ہو گیا ہے, ہاں عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا, میں نے بہت زیادہ خرچ کیا تھا لیکن پورا باغ برباد ہو گیا. پھر وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, یعنی کہ پورا یعنی کہ درخت جو ہے نا وہ بھی گر گیا, کھجور کا درخت تھا, خاویہ گر گیا, عَلَى عُرُوشِهَا پورا کا پورا. یہ جو نیٹ جو بنایا ہوا تھا انگور کے لیے, انگور آنے کے لیے, وہ پورا گر گیا, پورا باغ جو ہے نا گر گیا, خاک و سار ہو گیا. پھر اس کے بعد کافر بولتا ہے کہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں شرک نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے, نہ ہی اللہ کا کوئی بدلہ دے سکتا ہے, نہ ہی اللہ کے سے کوئی انتقام لے سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق, آپ کا دوست, آپ کا مددگار, سب کا سب اللہ تعالیٰ ہے, سب کا سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد الولایہ, بادشاہت, پوری دنیا میں بادشاہت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ خیر ثواب, وہ بہترین ثواب دینے والا ہے. وہ خیر عقبہ, اس کا بہترین انجام دینے والا ہے. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بس دوسری ریکارڈنگ میں